بہت ہی پیاری اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں تو آپ بھی ان سے احتیاط کریں۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ منافق دوست اور منافق رشتہ داروں سے بہتر ہے بندہ اچھی نسل کا کتا پال لے۔ مجھے پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں۔ مطلبی منافق لوگ آپ سے اتنے ہی وفادار ہوتے ہیں جہاں تک وہ آپ کو استعمال کر سکیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو جائے، آپ کا چیپٹر کلوز کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے۔ سب شکوے زندگی سے نہیں ہیں، کچھ یار بھی میرے منافق تھے۔ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، مہنگی جوتی، اچھا گھر، کالے دل، گھٹیا سوچ، سستے شوق، منافق لوگ۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ قابل نفرت وہ انسان ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں یہ مطلب پرست لوگ، ماحول کے مطابق ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ ٹوٹا دل، برا وقت، مطلبی دوست اور منافق محبت ایک سیدھے سادے انسان کو دنیا دار بنا دیتے ہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر شخص اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہی ہوتے ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا، وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مر گیا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ جب کمینے عروج پاتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور کتنے کم ظرف ہوتے ہیں یہ غبارے جو چند پھونکوں سے ہی پھول جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں،
اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر لوگوں کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے نفسیاتی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ پوچھا گیا محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ فرمایا گیا تاکہ ہر کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کرے۔ لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ کچھ لوگ مجبور کر دیتے ہیں یہ سوچنے پر، بس اپنا خیال رکھو، باقی سب کو ان کی اوقات پر رکھو۔ کتنی ہی شدت سے نبھا لو رشتہ، کچھ لوگ اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ ایک کم ظرف انسان اچھا وقت آنے پر جو چیز سب سے پہلے بھولتا ہے وہ ہے اس کی اوقات۔ منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے ہی اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ فساد روکنے کم ظرف لوگ پہنچتے ہیں، گھروں میں رہ گئے روشن ضمیر جتنے تھے۔ ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے، کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر کم ظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ کم ظرف دوست کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ذرا سی تلخ کلامی کے بعد آپ کے عیب لوگوں کو گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ یہ تو ظرف کی بات ہے، کوئی سہ گیا اور کوئی کہہ گیا۔ ایک کم ظرف کے احساس تلے دب جانا اس سے بہتر ہے کہ کشکول اٹھا لی جائے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ بڑے مضبوط رشتے تھے بڑے کم ظرف لوگوں سے۔ کم ظرف لوگ اپنی اوقات دکھانے میں وقت نہیں لگاتے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو
تو اسے زیادہ عزت دو۔ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا۔ کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھنے لگے گا۔ دشمن ہو تو ظرف والا ہو، کم ظرف دشمن، خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ کم ظرف کو جب اپنے سر پہ بٹھاؤ گے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اوقات سے زیادہ ملی ہوئی عزت اور محبت کم ظرف کو راس نہیں آتی۔ رشتوں کی دنیا میں آج کل وہ لوگ اکیلے ہو جاتے ہیں جو دل کے صاف اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ اپنے ہم سفر سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ بانو قدسیہ نے فرمایا، کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ جو لوگ رفاقت میں دغا دیتے ہیں، کم ظرف ہیں، نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ مومن ہمیشہ معاف کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے، جبکہ منافق ہمیشہ عیب ڈھونڈتا ہے۔ کیا خوب تھے وہ بچپن کے دن جب دو انگلیاں جوڑنے سے دوستی ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو گلے ملنے کے بعد بھی منافقت نہیں جاتی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔